بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شعیب الدین اور سلیم بخاری حاضر ہیں. ناظرین، آج اتوار بھی خاصا گرم تھا کہ آج صبح سے لگ رہا تھا کہ حدت شام کو بہت بڑھے گی اور جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے حالات خاصے خراب ہو جائیں گے، لیکن جو نثار نے وہ پریس کانفرنس ملتوی کر کے اس حدت پہ کمی پانی ڈال دیا. بہرحال آج عمران خان نے جو اپنی منی ٹریل جمع کرائی ہے اور اس کو بھی درمیان میں بریک ہیں پیسوں کی، اس طرح سے وہ ترتیب نہیں پیش کر سکے جو کہ انہیں پیش کرنی چاہیے تھی. اس پیش بیانات کی ایک دھواں دھار جنگ ہے جو جاری ہے. پیپلز پارٹی میدان میں آ گئی ہے. انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ ہل رہا ہے، یہ تو پی ٹی آئی ہو گئی. انہوں نے کہا ہم بھی جلوس نکال کے ہم بھی کہیں گے. ہم نے بھی ایک دھکا مارا تھا گرتی ہوئی دیوار کو. چوہی نثار کی پریس کانفرنس، اس پہ ہی بات کریں گے. نکولس سرکوزی، فرانس کے صدر، جب 1992-93 میں پاکستان نے آبدوزیں خریدی فرانس سے، اس وقت خریدی گئی آبدوزوں میں ان کے کردار کے حوالے سے سابق صدر کو 7 سال کی سزا ہے کہ کک بیکس انہوں نے لی ہیں. ایک بڑا اپنے صدر کو سزا دینا بہت بڑا جمہوریت کا ایک حصہ ہے. یہ افغان حکومت پاگل ہو گئی ہے. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان ہمارا دوست ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مکمل خلاف ہو جائیں، ان کے ساتھ چھوڑ دیں. وہ امریکہ سے کہتے ہیں ان کو امداد بند کر دو، ان کا ساتھ مت دو. اور فلسطینی صدر نے، محمود عباس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرتا ہوں اور امریکہ مداخلت کرے. کیوں کہ فلسطین کے اندر اور اسرائیل کے اندر جو سلوک مسلمانوں سے ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے. مگر جب یہ حالات ہم تو سمجھے تھے کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، خرابی کی طرف جا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. اور جس طریقے سے بوائلنگ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اور دونوں پارٹیوں کے بعد اب پیپلز پارٹیز گرمی اور حبس کے اندر میدان میں اپنے متوالے اور جالے لے کے اتر آئی ہے. لگتا ہے کچھ چیزیں کہیں پہ کچھ نظر آ رہی ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہیں کک ہو رہا ہے کچھ. جی آپ نے صحیح کہا، ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، ہیٹ جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے. جو پرائم منسٹر کا معاملہ ہے، جو ان کے پاناما لیک کے حوالے سے جو ٹرائل ہو رہا تھا جس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا عدالت نے، وہ تو ذرا ایک طرح سے سرد خانے میں اس لیے ہے کہ وہ اب ہاٹ نہیں ہے. ہاٹ معاملہ ہے اب عمران خان صاحب کا، جن کے حوالے سے بھی کیس کی نوعیت کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح کا کیس ہے، کیونکہ منی ٹریل از دا کی ورڈ، بز ورڈ، جو نہ وہاں مل رہی تھی نہ یہاں مل رہی ہے. تو منی ٹریل کے حوالے سے جو کچھ ان کے اپنے بیانات ہماری نظروں کے سامنے گزر رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس تو اب اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، کیونکہ 20 سال کے بعد وہ ریکارڈ نہیں رکھتے ہیں. پھر انہوں نے یہ تسلیم بھی کیا، جو اپوزیشن کی طرف، جو حکومت کی طرف سے یعنی دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے، اور خود ان کی پریس کانفرنسز بھی موجود ہیں. باہر وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں عدالت میں اس کے بہت کچھ الٹ ہے. یہ ٹیمپریچر اب بڑھ رہا ہے، پریشر عمران خان کے اوپر آ رہا ہے. عمران خان کے اوپر پریشر کا جو اظہار ہے وہ ان کی باڈی لینگویج سے ہو رہا ہے، جس طرح کی آج ان کی پریس کانفرنس تھی جو میں نے بھی دیکھی، شعیب الدین نے بھی دیکھی، اکٹھے بیٹھ کے ہم دیکھ رہے تھے. یہ تو اصل ایشو اس وقت جو ہے، فوکس از عمران خان. عمران خان صاحب نے دیکھیے، ان کا کریڈٹ آپ دیے بغیر نہیں رہ سکتے. پورے 1.5 سال سے جب سے پاناما لیکس کا ایشو جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، وہ فرد واحد ہیں جن کو سارا کریڈٹ دیا جانا چاہیے، جنہوں نے اس ایشو کو آج تک عدالت کے فیصلہ محفوظ رکھنے تک زندہ رکھا، اور جتنی محنت انہوں نے کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اس کا کریڈٹ تو ان سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن 2-3 باتیں اس حوالے سے کہنی بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت کی طرف سے بھی بیانات کا سلسلہ جاری ہے. کل جو پریس کانفرنس کی تھی خواجہ آصف نے، رات کو جو پروگرام کیا تھا انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے، اس میں انہوں نے کافی کچھ عمران خان کے بارے میں کہا. ایک تو انہوں نے انہیں ڈبل شاہ قرار دے دیا ہے کہ وہ ڈبل شاہ ہیں. تو اس طرح کے ریمارکس جو ہیں وہ پاس ہو رہے ہیں، اور ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھنے کی طرف جا رہا ہے. صحیح کہا شہاب الدین نے کہ پیپلز پارٹی بھی میدان میں نکل آئی ہے، اور ان کے میدان میں نکل آنے کی 2 وجوہات ہیں. میں چاہوں گا کہ شعیب بھی اس کے اوپر تبصرہ کریں. ایک تو یہ کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کی پارٹی کا ایک فیڈرل یعنی کانسیپٹ تھا، وہ 4 صوبوں کی زنجیر نہ صرف کہلواتی تھی، وہ تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. چاہے وہ بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، چاہے وہ بے نظیر کے دور میں پیپلز پارٹی تھی. ابھی بھی اس کی قیادت کو کوششیں کرنی چاہیے کہ اس کا وہ سٹیٹس بحال کرے. اس کا جو ایک مطلب ہوگا امپلائیڈلی وہ یہ ہے کہ جس طرح امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے، جس طرح برطانیہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے، اگر 2 مین سٹریم پارٹیز ہوں گی،
شاید ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ سٹیٹس چھن کے اور تحریک انصاف کو مل جائے. کیوں شعیب الدین آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اس وقت پیپلز پارٹی تو یہ سوچ رہی ہے, اگر آپ اس طرف آئیں گے, کہ مسلم لیگ نون سے ٹاپ کا جو ایک بڑی پارٹی کا سٹیٹس تھا وہ چھیننے والا ہے. یہ ان کی سوچ ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ سٹیٹس ان سے چھن جاتا ہے عدالتی فیصلے کے بعد یا اس پورے حالات میں, تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ سٹیٹس جو ہمارا پہلا, اس کے پیپلز پارٹی جو کہ پہلے بڑی جماعت تھی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بعد دوسرے نمبر پہ نہ جائیں. انہیں یہ خوف ہے کہ اگر مسلم لیگ مائنس ہوتی ہے, پی ٹی آئی پہلے پہ چلے جاتی ہے تو ہم دوسرے پہ آ جائیں گے. یہ لڑائی پنجاب کی ہے سر, یہ لڑائی سندھ کی نہیں ہے, یہ لڑائی پنجاب کی ہے. ناظرین, کبھی کبھی شہاب الدین کی بات سن کے مجھے پیار سے کہنے کو دل چاہتا ہے کہ سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا. پہلے تو وہ اپنا کھویا ہوا سٹیٹس حاصل کرے نا, پہلے تو پیپلز پارٹی کو اپنا سٹیٹس حاصل کرنا ہے اور پھر پی ٹی آئی کو روکنا ہے اس سے کہ وہ دوسرا سٹیٹس. میں چھوٹی سی گزارش کر لینے, کراچی کے الیکشن ہوئے, ہم نے دیکھا وہاں پر یہی ریس تھی. تو یہ ریس جو ہے یہ ختم ہونے نہیں جا رہی ہے. ایک تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ تحریک انصاف کو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی نہ بننے دیا جائے, اور پھر جیسا شہاب الدین نے کہا, وہ چوتھے نمبر پہ, جس طرح انہوں نے کہا, بالکل ٹھیک بات ہے کہ پنجاب از دا فوکس. اصل لڑائی اقتدار کی کہ کس نے حکومت کرنی ہے وہ پنجاب میں لڑی جائے گی. بخاری صاحب 150 سیٹیں ہیں, 148 مین اور 2 اسلام آباد, یہ ہے وہ جنگ. اچھا لیں جناب, شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم نے رابطہ کیا تھا, آج وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی اس پہ کس نظر سے دیکھتی ہے, عمران خان صاحب پہ کیا حالات ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم, ویلکم جناب. جی وعلیکم السلام. بخاری صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم دونوں یہاں آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا عمران خان منی ٹریل میں پھنس گئے ہیں؟ عمران خان کے کیس میں اور نواز شریف صاحب کے کیس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. عمران خان نے اپنا پورا منی ٹریل دیا ہے, جبکہ وہ منی ٹریل نہیں دے سکے. وہ قطری شہزادے کے خط کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. عمران خان نے نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہو کے باہر اپنی کرکٹنگ سے اپنی ذریعہ آمدن ان کی تھی, اور انہوں نے وہاں جو اپنی پراپرٹی خریدی وہ بیچ کر پیسہ بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان منتقل کیا, جبکہ یہاں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر منتقل ہوا. انہوں نے وہاں ٹیکس ادا کیا تھا اور ان کا ایٹ سورس پیسے کٹتے تھے. انہوں نے ٹیکس ایویژن کی ہے. تو نہ منی لانڈرنگ بنتی ہے, نہ ٹیکس ایویژن بنتی ہے, اور نہ ہی جسے کہتے ہیں نا منی ٹریل کا کوئی شک و شبہ ہے. تو 2 مختلف چیزیں ہیں جناب. شاہ صاحب آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں ٹیکس بھی کٹا, تو ابھی انہوں نے, خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس وہ جو آمدن تھی اس کاؤنٹی کی, جس کے بارے میں خان صاحب نو ڈاؤٹ ہم نے وہ کور کیا, ہم اس بارے بے شک جرنلزم میں نہیں تھے لیکن پڑھا کرتے تھے. خان صاحب دنیا کے مہنگے ترین کھلاڑی تھے. خان صاحب نے جو پیسہ لیا اس پہ ٹیکس دیا, اس ٹیکس کی کٹوتی کی رسیدیں دے دیں کہ میں نے یہ ٹیکس کٹوایا ہے, یہ آمدن تھی, ثبوتیں تو ہیں سارے, اسے کیوں نہیں دیتے وہ؟ عرض یہ ہے انہوں نے ثبوت دیے ہیں, انہوں نے ثبوت دیے ہیں. اب اگر کاؤنٹی کا 20 سال سے پرانا ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے تو وہ کورٹ ڈائریکٹ کاؤنٹی کو بھی لکھ سکتی ہے. کاؤنٹی کا ان کی ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے, وہ بتا سکتے ہیں, کورٹ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کیا طریقہ کار ہے, ہمارا کانٹریکٹ کیسے ہوتا ہے, ہم ٹیکس کاٹتے ہیں, کتنا کاٹتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے. وہ تو بالکل ایک سٹینڈرڈ چیز ہے نا, کوئی ان کی اکیلی شاہ صاحب قبلہ ہر پلیئر کے لیے ہوتا ہے. شاہ صاحب قبلہ عمران خان کے لیے یہ ریکارڈ لینا کون سا مشکل ہے؟ جی عمران خان کے لیے لینا کتنا مشکل ہے ریکارڈ یہ؟ عمران خان ریکارڈ دیکھیے, انہوں نے تو کوشش کی ہے, انہوں نے ان کو خط بھی لکھا ہے اور لکھنے کو تیار ہیں. وہ تو بالکل سے کہہ رہے ہیں کہ پیش کر دو, جو کچھ میرا ہے وہ آپ ان کے سامنے رکھ دو, وہ کچھ چھپا تو نہیں ہے. شاہ صاحب, کر رہے. شاہ صاحب میں آپ سے 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں, اس کا ذرا جواب وضاحت تھوڑی سی کر دیجئے. ایک تو یہ کہ جو حکومت اور حکومتی وزیر اور ان کے جو سپوکس پرسنز ہیں
جن چیزوں کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ذرا میں جلدی جلدی اگر آپ کے گوش گزار کر سکوں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا سرمایہ یہاں سے اپنے نام سے لے کے نہیں آئے بلکہ کوئی راشد صاحب نکل آئے جس کے نام سے وہ پیسہ یہاں ٹرانسفر ہوا. دوسرا یہ کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے قرض لیا تھا بیگم صاحبہ سے اپنی جمائمہ جو تھی ان کی اس وقت، اور پھر کہا قرض واپس کر دیا ہے، یہ بھی ایک بلینک ہے. پھر کہتے ہیں کاؤنٹی کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے شاہ صاحب کہ یہ جو بلینکس ہیں یہ تو اب بھرنے اس لیے پڑیں گے کہ سائملٹینیسلی ایک دوسرا کیس چل رہا ہے جس کے اوپر بہت پیچیدہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب سے بھی یہ سوال اٹھیں گے تو ضرور. فرق ضرور، بالکل بالکل فرق یہ ہے کہ وہ ان سوالات کو ٹک کر رہے ہیں اور عمران خان ان سوالات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. عمران خان کے وہ چھپانے کے لیے کچھ ہے نہیں، وہ جو کچھ ہے وہ بتانے کے لیے تیار ہے، قوم کے سامنے عدالت کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ انہوں نے کرکٹ کے حوالے سے اپنی جو کمائی تھی، جو ان کی انکم تھی، وہ اس کے بجائے انہوں نے مشتاق کا جو ہے وہ 18 سال بعد جو وہ کھیل رہے تھے ان کا جو ہے سیلری کا سرٹیفکیٹ وہاں دے دیا ہے. آپ تو خود سمجھتے ہوں گے یہ کہ 18 سال پہلے سیلری کچھ اور ہوتی تھی، 18 سال بعد وہ کچھ اور ہوتی تھی. تو یہ جو بلینکس ہیں اس کے حوالے سے آپ کو یعنی آپ تو وضاحت فرما دیجئے، لیکن عمران خان صاحب کو ان سب کے لیے تیار ضرور رہنا پڑے گا. بالکل، دیکھیے پہلی بات تو یہ وہ تو انہوں نے ایک نمونے کے طور پہ دیا ہے کہ جو کرکٹ پلیئرز ہوتے ہیں جو کاؤنٹی کے لیے کھیلتے ہیں ان کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پر ایک پلیئر کا دیا ہے. کورٹ ڈائریکٹ لکھ سکتی ہے، دیکھیں نا جیسے آپ نے لکھا میوچل اسسٹنس کے لیے لکھا، تو ہم کوئی کہتے نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کورٹ وہ کاؤنٹی موجود ہے، کورٹ کاؤنٹی سے معلومات حاصل کر سکتی ہے کہ خان صاحب ان کے ساتھ کھیلے، کتنا عرصہ کھیلے، ان کو کیا پیمنٹ ملتی تھی، اس وقت ٹیکس کٹتا تھا تو کتنا کٹتا تھا، یہ تو وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی چھپانے کی یا پوشیدہ رکھنے والی چیزیں کوئی نہیں ہے. چلیں اچھی بات ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ اچھا شاہ صاحب سے ہماری لائن کٹ گئی. جی لائن ان کی کٹ گئی ہے کیونکہ ان سے سوال آپ جو پوچھنا چاہ رہے تھے اور میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی پوچھتا یہ کہ اب جو ہے پی ٹی آئی کا کیا کریں گے، وہ لائے عمل کیا ہوگا. چلیے وہ پھر ایک موقع آئے گا اس پہ ہم کر لیں گے. شہاب الدین ایک اور بات جو ہے وہ میرے خیال سے چونکہ اب فیصلہ محفوظ ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر بھی وہ گھن گرج جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. میرے خیال سے عمران خان کا کیس جو ہے وہ جب تک کسی حتمی نتیجے پر عدالت نہیں پہنچ جاتی ہے، حکومتی ذرائع ہیں، حکومتی جو وزیر ہیں، حکومتی جو مشین ہے، ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اس معاملے کو بھی کافی ہیٹ اپ جو ہے وہ کر کے رکھیں. یہی تو ایک ماحول گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. جی ماحول تو گرم جو ہے وہ ہو ہی رہا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اور بھی لوگوں کے جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے کسی اور کے تاثرات بھی آپ تک ہم پہنچائیں. لیکن صورتحال آج کے دن یہی ہے کہ پرائم منسٹر کے کیمپس میں ایک پریشانی تو یہ ہے کہ ان کی فیٹ کیا ہونے جا رہی ہے. کیا وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں یا وہ انتظار کریں گے کہ کورٹ انہیں ڈسکوالیفائی کرے. بہت سارے آپشنز کورٹ کے پاس بھی ہیں جس کا ہم نے تذکرہ کل کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو عرفان قادر صاحب جو سابق اٹارنی جنرل تھے ان کی گفتگو ہم نے آپ کو سنوائی تھی، ان کی گفتگو ہم نے اور چینلز پر بھی سنی ہے. ان کا ابھی تک پریمیسز یہ ہے کہ جو ماضی میں بھی جو فیصلے ہوئے تھے خاص طور سے سابقہ پرائم منسٹرز کے حوالے سے وہ غلط تھے، اور اگر ایک اور غلط فیصلہ کر کے ایک تاریخ لکھنی ہے تو یہ آپشنز کورٹ کے پاس کھلا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو صرف ریفر ہو جانا چاہیے ان فارم آف اے ریفرنس ٹو دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی. ایم آئی رائٹ شعیب؟ بالکل وہ دیکھیے وہی پرانا سٹائل ہے کہ جی ہمارا احتساب مت کرو، ہمارا احتساب عوام کریں گے، عوام نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے اسپیکر کو بھیج دیں. یہ ایک ایسا کیوں ہے؟ ہمارے لوگ، ہمارے سیاستدان عدالت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ مجھے بغیر صرف یہ سوال. دیکھیں میں اس سے پارشلی آپ سے اتفاق کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پرائم منسٹر نے سپریم کورٹ کے اندر کیس کے چلائے جانے کا اندیا بھی خود دیا تھا، اور پھر انہوں نے جے آئی ٹی سمیت جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے نہ صرف یہ کہ وہ خود گئے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو اور اپنے ان لاز تک کو بھی وہاں بھیج دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچ نہیں رہے ہیں عدالت سے. وہ ضرور گئے، انہوں نے فیس کیا، لیکن اسی وقت اسی دوران جو زبان، جو شعلہ اگلتی زبانیں اس عدلیہ کے خلاف تھیں، جے آئی ٹی اسپیشل ہے، کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں اس طرح کا، ایک منفرد ادارہ تھا،
ایک مختصر مدت کے لیے آئی تھی, ختم ہو گئی, چلی گئی. مین جی آئی ڈی او گالی جو تھی سیدھی سیدھی سپریم کورٹ کو گالی. نہیں ایسا نہیں ہے, بالکل کیسے میرے خیال نہیں ہے سے سر, وہ ان کا حصہ تھا سر. بالکل ایسا نہیں ہے. سپریم سپریم کورٹ کورٹ کا نے یہ ہمارا خود حصہ بھی ہے. کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ رپورٹ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے, بلکہ ان کو ایک خاص اسائنمنٹ دی گئی تھی, اور ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے تابع ہوں یا ہم اس کو مان لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سٹیٹس اور اس کا امپیکٹ سپریم کورٹ والا نہیں تھا. سر لیکن جو زبانیں جس طرح اگلتی رہی ہیں شعلے, ابھی وہ کیس ختم نہیں ہوا, سپریم کورٹ کے پاس وہ موجود ہے. ان تمام نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک تحریری شکل میں پوری تقریر وہاں تک جا چکی ہے. سپریم کورٹ اسے کب کھولے گی یہ بھی ہمارا دیکھنا ہے. قومی ایک یعنی پہچان یہ ہے کہ ہم ہمیشہ آدھا سچ بولتے ہیں. جو زبان حکومت اور حکومت کے مشیروں وزیروں نے استعمال سر دونوں کی وہ سر. تو ہمیں یاد ہے, لیکن ہم دوسری کا ذکر نہیں کرتے. اچھا وہ ہمیں پتہ نہیں کیوں موت پڑتی ہے تذکرہ کرتے ہوئے. سر وہ تو دونوں سپریم طرف کورٹ سے کے خلاف ایک نہیں سا ہے. تھا. کون کہتا ہے نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کے انہوں نے خلاف جو ہے. زبان استعمال کی کورٹ کے بارے میں شہاب الدین آپ کو یاد رکھنا تو کورٹ بلائے, ان کو گالی کسی نے دی, وہ اب الگ بات ہے نا کہ وہ سلیکٹیو ہے, نہیں بلائیں گے ان کو. کیوں نہیں بلائیں گے, بلانا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں میڈیا پہ بیٹھ کے آدھے سچ کی بجائے پورا سچ بولنا چاہیے کہ کسی نے کسر نہیں چھوڑی. سپریم کورٹ کی جو تذلیل اس کیس کے حوالے سے ہوئی ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور اس کے لیے حکومت بھی اتنی ذمہ دار ہے اور باقی سارے بھی اتنے ذمہ دار ہیں. یہ بدقسمتی ہے اگر ایسے ہے. مجھے ایک بڑی واضح چیز ہے کہ میرے نزدیک اعلیٰ ترین عدلیہ کو کسی کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہونا چاہیے. کریکٹ, آئی ایگری ود یو, 100% آئی ایگری ود یو. ناظرین, اور یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو, چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے وہ ہیں, انہیں تمیز ہونی چاہیے کہ اعلیٰ ترین عدلیہ کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے تو ایز اے نیشن وی آر نو ویئر. اور یہ سیاست میں ویلکم بیک ناظرین. اتوار کا دن چھٹی, پیپلز پارٹی نے اپنے ورکرز کو بڑی مشکل میں ڈالا. شام کو 5 بجے یا 4 بجے ریلی رکھنا, جیلوں کو بلانا اور اس میں شرکت کرنا ایک مشکل کام تھا. لیکن مجھے حیرانی ہوئی آج کہ جالے آج نکلے. میں یہ نہیں کہتا کہ لاکھوں آ گئے, بہرحال کچھ لوگ بھی اگر سڑک پہ نکلتے ہیں, اگر کوئی تعداد 1000-2000 ہے بڑی بات ہے. آج جالے نکلے ہیں اور انہوں نے گو نواز گو کے نعرے لگائے ہیں. بخاری صاحب, یہ گو نواز گو ذرا دیر سے یاد نہیں آیا؟ پہلی بات تو یہ ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہماری بھی بہت فیوریٹ پارٹی رہی ہے کیا ہے, اس کی لیڈرشپ جو ہے آج بھی ان کا بہت احترام ہمارے دل میں ہے. بھٹو صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, ان کی سیاست جو ہے اس کے بھی ہم قائل تھے. ان کا سٹیچر جو تھا وہ ہمارے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پوری دنیا نے مانا کہ وہ کتنے بڑے لیڈر اور کتنے پائے کے لیڈر تھے. لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو شہاب الدین ہے اس کے بھی دل میں یہاں کہیں دائیں بائیں دل کے بڑے قریب پیپلز پارٹی ہے. ہر جماعت کا احترام ہے. صحیح انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تھوڑی سی تاخیر شاید کر دی ہو باہر نکلنے کے لیے, لیکن ان کا یہ فیصلہ اس لیے درست ہے کہ ایک مین سٹریم پارٹی جو ہے وہ مین ایشو جس کے اوپر پوری قوم جو ہے اس کی نظریں لگی ہوئی ہیں اس سے زیادہ دیر تک باہر نہیں رہ سکتی, اور پیپلز پارٹی کا ایک رول رہا ہے. میں جو 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی سپوکس پرسن کی پیپلز پارٹی کی وہ جو گفتگو ہے اسی حوالے سے آپ کو سنائیں. وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نواز کا تعلق ہے, ان کی ایک پوری تاریخ ہے. 2005 میں واپس چلے جائیے گا, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیے تھے, پارٹیاں اور بھی تھیں, لیکن ان 2 پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ کسی ڈکٹیٹر کو شب خون مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جی وہ قاہرہ صاحب لائن پہ ہیں. جی قاہرہ صاحب آپ سے بات تو کریں گے. شہاب الدین, میرا آپ سے ایک سوال ہے, اس کا مجھے جواب دے دیجئے. وہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے, نہ جانے کیوں لگتا ہے, میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ہی کی پارٹی نے بالآخر نواز شریف کو بیل آؤٹ کرنا ہے. ذرا اس پہ اپنے تاثرات تو دے دیں مجھے. صاحب شکریہ, آپ بڑے کافی ہیں, بڑا تجربہ ہے, مجھے سینئر ہیں. مجھے تو صرف اتنی گزارش ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے اپنے لیے جتنے کھڈے کھود دیے ہیں اور جتنا کچھ عدالت میں پروو کر بیٹھے ہیں, اب ان کو وہ کہتے ہیں نا اللہ ہی بچائے تو بچائے, اور دنیا کی کوئی طاقت بچاتی ہوئی نظر نہیں آ سکتی. رہی بات پیپلز پارٹی کی, تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سسٹم کو بچایا ہے. آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر شوڈ گو, کیونکہ ان کے ذمے ان کا بہت سارا لوٹمار ثابت ہو گئی ہے. لیکن اس کو چاہیے کہ وہ سسٹم کے درپے نہ ہو اور وہ جاتے ہوئے وہ فارغ ہو جائیں. ان کی جماعت کی اکثریت ہے, وہ اپنا ایک نیا وزیر اعظم دے آئے
اور پارلیمان چلے. یہ تو قاری صاحب یہ تو آپ کا فرمانا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس کے اوپر اتفاق کر لے گی کہ سسٹم کو بچایا جائے, فیس بدل دیا جائے, پرائم منسٹر کو ایک طرف کر دیا جائے؟ کیونکہ ان کی طرف سے بعض اوقات آپ کے ساتھ اختلافات کی بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو ٹی او آر پر, پیپلز پارٹی کے ٹی او آر مکمل تھے, اس کے اوپر صرف اتفاق کرنے کی دیر باقی تھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی وہ سولو فلائٹ پر گئے. عمران خان صاحب کی یہ ریپوٹیشن ہے کہ وہ سولو فلائٹ پر جاتے ہیں. اگر پھر انہوں نے یہی کیا, آپ کو یاد ہوگا جاتے ہوئے عمرہ کے گھیراؤ کے وقت بھی آپ کے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں صدر آپ کی پارٹی کے کوچ شریک پرسن جو تھے, انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو اگر وہ سولو فلائٹ پر نکلنے چل پڑے اور آپ کو بھی انہوں نے نشانے پہ رکھ لیا تو کیا ہوگی اسٹریٹجی؟ دیکھیے ہم الگ الگ جماعتیں ہیں جی. الیکشن میں انہوں نے اپنا الیکشن لڑنا ہے, ہم نے اپنا الیکشن لڑنا ہے, اور ہمارا تو مینیفیسٹو ایک نہیں ہو گیا. میاں صاحب کی غلط کاریاں پکڑی گئی ہیں, ان کو عدالت میں ان کا کیس چل رہا ہے, ان کا کوئی احتساب تو نہیں ہو رہا. عدالتی کیس میں خان صاحب جب گئے اس وقت پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا, آپ کو یاد ہوگا ٹی او آر ہم نے مل کے ہی بنائے تھے دونوں جماعتوں نے, اور اس کے بعد ٹی او آر کے بعد باقی جماعتیں اس میں شامل تھی. پھر ہم نے 8 میٹنگیں کی گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ میں, اور ان میٹنگوں کے بعد ایک دعوت ہوسٹ کی محمود قریشی صاحب نے, جہانگیر ترین صاحب نے, یعنی پی ٹی آئی اپوزیشن کی وہ میٹنگ ہوسٹ کی, اور اس میں انہوں نے کہا جی اب فردر مذاکرات بند کر دیں اور آپ میٹنگ ختم کر کے اپنے ٹی او آر سے مشتمل ایک بل پیش کریں, اور اگر وہ بل اسمبلی میں رکا تو ہم گورنمنٹ کے خلاف مشترکہ چلیں گے. رات کو 11 بجے اناؤنس کیا اور اگلے دن 11 بجے خان صاحب سولو فلائٹ لے چکے تھے. ان کا ریکارڈ اپنی جگہ ہے, لیکن ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ابھی تک ٹل دس مومنٹ. قاری صاحب ایک چیز بتائیے گا, سسٹم سے مراد آپ کی کیا ہوتی ہے؟ یہ الگ بات ہے, آپ سے گائیڈ کیجیے. یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم مگر کرپشن کی بنیاد پہ نکالے جاتے ہیں, ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, ان کے خلاف ریفرنس بنتا ہے, تو کیا ان کا یہ جو ڈھانچہ ہے ان کی جماعت کا یہ کھڑا رہ پائے گا, یہ سسٹین کر پائے گا کہ یہ معاملہ رک بھی سکے گا؟ بہت سارے اس کے اگلے پہلو بھی ہیں. میاں صاحب خالی ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے, ان کی فیملی ڈسکوالیفائی نہیں ہوگی, ان کے اوپر کیسز بنیں گے, ان کے لیے جیلیں اور سزائیں ہوں گی. ایک مختصر سوال شعیب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. سر یہ ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے سسٹم بچانا ہے, سسٹم بچانا ہے. سر یہ سسٹم سے مراد کیا 2 شخصیات یا 3 شخصیات ہوتی ہیں, یا اللہ کا واسطہ جمہوریت ہے؟ کس سے خطرہ ہے جمہوریت کو سر؟ اب تو نہیں ہے, اب تو عدالت میں کیس ہے. فوج سے ڈیفنڈر 2 بھی تو کوئی بھی نہیں چلے گا, فوج تو نہیں آ رہی کہیں آپ کے سامنے. دیکھیے گزارش یہ ہے, یہ بات تو ہم بہت دنوں سے نواز شریف صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سسٹم کو کوئی ڈر نظر نہیں آتا, ہمیں آپ کے خلاف کوئی سازش نظر نہیں آتی, کیونکہ آپ کے خلاف تو آپ کی چوری اور ڈکیتی پکڑی گئی ہے, اس کا ایک کیس ہے عدالت میں, اور آپ کے کیس کے خلاف ایک کیس آپ نے عمران خان پہ کیا ہوا ہے حنیف عباسی کے ذریعے. تو عدالت میں کیس چل رہا ہے, سازش کون سی ہے؟ یہ بات تو میں آپ سے پہلے کہتا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ کسی جماعت یا کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے, اقتدار کے ساتھ نہیں ہے, نظام کے ساتھ ہے, اور ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے. اگر خدشہ ہوا نظام کو تو بالکل پیپلز پارٹی سامنے کھڑی ہوگی, اور یہ میاں صاحب کو بار بار کہہ چکے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں. شکریہ قاری صاحب, ہمیں خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ اس ملک کے لیے اور سسٹم کے لیے, جمہوریت کے لیے آگے کھڑی ہوگی سب سے. جی بخاری صاحب. ہاں قاری صاحب کی جو مجھے بات اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے بولتے ہیں, حلق سے نہیں بولتے ہیں, دل سے بولتے ہیں, اور جو بات کہتے ہیں اس پہ نہ صرف بلیو کرتے ہیں بلکہ اس کو پارٹی کی ایک کینڈیڈ ویو اور ایک کینڈیڈ پالیسی کے طور پر پیش کرتے ہیں. دیکھا جائے تو وہ ایک صحیح جمہوری نمائندے نظر آتے ہیں جی. انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے پنجاب میں ان کو جب صدر بنایا گیا تو تمام مخالفین, چاہے پارٹیاں تھیں یا جو بھی تھا, میڈیا تھا یا ان کے دوست تھے, سب نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا بہت اچھا فیصلہ ہے, اس لیے کہ قمر الزمان کائرہ صاحب جو ہیں وہ کافی سیزنڈ پولیٹیشین تو ہیں ہی,
لیکن پارٹی کے لیے جو ان کی خدمات ہیں اس کو کسی طریقے سے بھی کوئی اور میرا خیال ہے کہ پارٹی کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جی یہ جو لوگ جو جیالے بھائی جو پیپلز پارٹی کے تھے ان کو ان کے گھروں سے نکال کے باہر سڑکوں پر لانے کا سہرا جو ہے وہ میرے خیال سے قاہرہ صاحب کے ساری ہے۔ اللہ کرے جی یہ سیاسی ایکٹیویٹی چلتی رہنی چاہیے، سیاسی ایکٹیویٹی چلتی رہے گی تو نظام چلتا رہتا ہے۔ یہ جس نظام کی آج بات دیکھیں نا، کرتے ہیں، آج انہوں نے وہ effectively مختلف شہروں میں کوئی 9 شہروں کے بیچ میں انہوں نے ریلیز نکالی ہے، تو ان کی پریزنس فیل ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی ہے بھائی، بالکل میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ اچھا سر، ایک آج بڑی صبح سے خوف زدگی کا عالم تھا کہ پتہ نہیں آج شام کو کیا ہو جائے گا، 5 بجے کیا ہو جائے گا، اور شاید وہ ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی، تلپٹ ہو جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، عدالتی فیصلہ آیا نہیں، چوہدری نثار صاحب کیسے پریس کانفرنس کریں گے، کیا کہیں گے، پھر دیکھیں نا کچھ بھی نہیں ہوا سر۔ دیکھیے اصل میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ناظرین جو ہیں وہ بھی اس کو سمجھیں۔ وہ یہ ہے کہ چوہدری نثار کا ہمیشہ سے ایک تو یہ کہ ان کا تعلق نواز شریف کے ساتھ بہت گہرا، بہت قریبی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پارٹی کے جو ہاکس ہیں ان کے ہمیشہ ان سے ہٹ کے علیحدہ کھڑے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو پارٹی کے اندر کہا جاتا ہے گینگ آف 4، چاہے وہ خواجہ آصف ہیں، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق ہیں، چاہے وہ احسن اقبال ہیں، چاہے وہ دانیال عزیز ہیں، جو بھی نام آپ لے لیں، ان سے وہ ہٹ کے، ان کی اپروچ بھی ان سے ہٹ کے ہوتی ہے، ان کا سیریسنس کا لیول سیاسی معاملات کے اندر جو ہے وہ بھی ساری دنیا کو سر پتا ہے۔ ایک چھوٹی سی قطع کلامی، اگر آپ کو یاد ہوگا 5 پیارے ہوا کرتے تھے میاں نواز شریف صاحب کے، اس 5 پیاروں میں سب سے ٹاپ پہ چوہدری نثار ہی تھے۔ کریکٹ، لیکن اب ان میں سپلٹ ہے 1-4 کی، وہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور باقی 4 ایک طرف ہوتے ہیں۔ تو ان کی پریس کانفرنس آج ہونی تھی تو لوگوں کو توقع یہ تھی کہ اگر وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے، جو کہ ان کے سارے دوست احباب کہہ رہے تھے، جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ملتان سے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے۔ انہیں نہیں کہنا چاہیے، وہ خود پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ شاید وزارت سے استعفیٰ دے دیں گے لیکن پارٹی نہیں چھوڑیں گے۔ کئی کوششیں کل تک ہوتی رہیں کہ ان کو کسی طریقے سے پرائم منسٹر کے قریب دوبارہ لایا جائے، ان کی ملاقات کرا دی جائے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ آج شاید لاسٹ منٹ پر کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے، کیونکہ کمر کا درد تو کل بھی ٹھیک ہونے نہیں جا رہا نا، تو وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو ایک پردہ ہے درد غم چھپانے کے لیے، تو وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت 2 طرح کی رائے ہمارے سامنے ہے۔ میجورٹی آف اوپینین میکرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت انہوں نے نواز شریف کو تنہا چھوڑا اور الگ ہو گئے تو یہ بہت بڑی بٹریل ہوگی۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ مشاہد اللہ صاحب ہیں۔ مشاہد اللہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بخاری صاحب، گریٹ۔ کیا حال ہے؟ میرے ساتھ شعیب الدین بھی ہے، ہم دونوں آپ سے پیار کرنے والے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ بڑی مہربانی، ہمارا بھی پیار آپ کے لیے۔ مشاہد صاحب 2 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چوہدری نثار کے حوالے سے آپ بھی چونکہ پرائم منسٹر کے بہت سنسیئر، بہت ہی سین ایڈوائس دینے والے لوگوں میں ہیں، یہ دوری اس وقت جو ہے اس کے معنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہے۔ چوہدری نثار صاحب کو یہ بات تو یقیناً سمجھ میں ہوگی کہ یہ وقت نہ بٹرے کرنے کا ہے نہ فاصلے بڑھانے کا ہے، اس لیے کہ if the prime minister is in crisis، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو بہی خواہ ہیں، ان کو ان کے گرد ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا دوریاں ہیں؟ کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین کو کچھ سمجھ آ جائے اس کی۔ دیکھیں بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ ایشوز رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا میاں صاحب نے کئی دفعہ، چوہدری نثار علی خان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور ان کا بڑا پرانا تعلق بھی ہے میاں صاحب سے، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک، اس میں کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے یہ تو بات کی بات ہے۔ جی لیکن ابھی اس ایک اہم موقع پہ وہ جو بھی کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بٹریل وہ کریں گے، نہ ان کی عادت ہے اس طرح کی۔ ٹھیک، بڑے برے وقتوں میں کھڑے رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ۔ میری تو ڈائریکٹ ان سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن میرا انالیسس یہ ہے کہ اگر وہ انہیں کسی بات کی تکلیف ہے تو اس کا وہ اظہار ضرور کر دیں گے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ مشاہد صاحب دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ لوگوں کو توقعات تھی، خاص طور سے جو مخالفین ہیں یا دوسری جماعتوں کے ہیں، اپوزیشن ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ اب چونکہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، لہٰذا پریشر فیل کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے کوئی ایک نیا چہرہ جو ہے وہ لے کے آئیں گے، چاہے وہ انٹرم پیریڈ کے لیے ہو اور بعد میں ان کے بھائی آ جائیں۔ لیکن ان سب لوگوں کو کچھ مایوسی اس لحاظ سے ہوئی ہے کہ ابھی تک نہ صرف ایسا کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے
بلکہ خواجہ اسد صاحب نے تو کہا کہ ہم نے تو دور دور اس ایشو کو ڈسکس بھی نہیں کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو یہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ واقعی درست بات اس لحاظ سے ہے کہ ضرورت کیا ہے. دیکھیں اب میں آپ کو ان شارٹ ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مثلا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ جی چونکہ میاں صاحب نے اس وقت یوسف رضا گیلانی کو کہا تھا تو اب میاں صاحب نے انہیں دے دینا چاہیے کیونکہ میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کے خلاف کوئی بات ہوئی تو وہ دے دیں گے. یہ خلاف واقعہ بات ہے. لوگ آدھا سچ بولتے ہیں، پورا سچ نہیں بولتے. پورا سچ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کے اوپر فرض جرم عائد ہوئی تھی، نواز شریف صاحب سے نہیں ہوئی. یوسف رضا گیلانی صاحب کنوکٹ ہو گئے تھے، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب تم استعفیٰ دے دو کیونکہ وہ ادھر ادھر چند دن انہوں نے کیے تھے. تو بات یہ ہے کہ اس میں اچھا آج 6 سرکاری افسر ان کی جو رپورٹ جو کہ یعنی کہ پہلے دن سے متنازع تھی اور انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے بہت ساری ایسی باتیں جس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، انہوں نے خود ثابت کیا ہے کہ وہ ان کے اندر گرج بھی ہے اور انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں، کچھ ایسے کمنٹس بھی ہیں جو کوئی انویسٹیگیٹنگ کمیٹی دیتی ہی نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ ان کی سفارشات پہ اگر وزیر اعظم جانے شروع ہو گئے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ جو آج مطالبے کر رہے ہیں کیا ڈاکٹر عاصم جس کے اوپر جینونلی 443 ارب کی کرپشن کے الزامات ہیں اس پہ جے آئی ٹی بنی تھی نا، تو اس جے آئی ٹی نے انہیں گلٹی قرار دیا تھا. تو کیا انہوں نے استعفیٰ دیا تھا یا سندھ گورنمنٹ نے استعفیٰ دیا تھا؟ نہیں دیا تھا نا، اس لیے کہ اسی جے آئی ٹی رپورٹ کو سندھ ہائی کورٹ نے پھر ریجیکٹ کر دیا. اب اس کا فیس کیا ہے اس جے آئی ٹی کا؟ مطلب کہ جے آئی ٹی جو ہے یہ چند سرکاری افسروں کا 18 سے 20 گریڈ کے مجموعہ ہے اور جس کے بارے میں ریزرویشنز موجود ہیں، تحفظات ہیں کہ یہ مخالفین بھی ہیں اس میں 2-3. تو ان کے اوپر پرائم منسٹر کا استعفیٰ بنتا نہیں. جب نہیں بنتا تو یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہوگا. ہاں سپریم کورٹ اگر فیصلہ کر دے تو میری رائے یہ ہے کہ پھر 1 منٹ بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور اگر سپریم کورٹ کے علاوہ کسی فورم کی بنیاد پہ پرائم منسٹر یا منسٹر استعفیٰ دینے شروع ہو گئے تو یہ اتنا ہم آسان کر دیں گے یہ کام آئندہ کی حکومتوں کے لیے کہ ایک جے آئی ٹی بنے گی، اس کی رپورٹ آئے گی اور لوگ استعفے مانگنے شروع ہو جائیں گے اور یہ ملک جو ہے سوالیہ نشان بن جائے گا. مشاہد اللہ خان صاحب بن جائے. مشاہد اللہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی پارٹی کی گائیڈ لائن کلیئر کر دی. بہت شکریہ جناب. ناظرین، مشاہد اللہ خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ ہم جے آئی ٹی کی بنیاد پہ استعفیٰ نہیں دیں گے. اگر عدالت سپریم کورٹ یہ کہتی ہے پھر ہم نہیں رہیں گے. میرا خیال ہے جناب چوئی نثار کی ایک پریس کانفرنس جو آج کینسل ہوئی تھی، ہم نے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی. یہ بھی تو بتا دیں کل وہ دوبارہ کریں گے پریس ہاں نہیں، وہ آج منسوخ نہیں ہوئی ہے، ملتوی ہوئی ہے 24 گھنٹے کے لیے، تاکہ یہ خوف ابھی رہے گا. یہ خوف ختم نہیں ہوا، یہ خوف ہے کہ وہ کل کیا کہیں گے. میں ایک رپورٹ تو دکھاتے ہیں آپ کو. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار وزیر اعظم کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں. مسلم لیگ نون میں ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بہت سے سینئر سیاستدانوں کی موجودگی کے باوجود اپوزیشن لیڈر رہے، مگر کچھ عرصے سے یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ ان کے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت سے شدید اختلافات ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ چند ہفتے قبل ہونے والی کسی بھی میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے. ذرائع کے مطابق چودھری نثار کی ناراضگی کی بنیادی وجہ ان سے متعلق پارٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں کی گئی باتیں اور ان باتوں پر وزیر اعظم کی جانب سے خاموشی اختیار کیے رکھنا ہے.
बाज़ ज़राए का ये भी कहना है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि चौधरी निसार को जफर हजाजी के खिलाफ तहकीकात रोकनी चाहिए थी, जबकि GIT के सरबराह पर असर रसूख के इस्तेमाल से भी गुरेज किया। जबकि दूसरी जानिब चौधरी निसार को मनाने के लिए नून लीग के कई रहनुमा कोशिशें कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा ने चौधरी निसार से टेलीफोनिक राब्ता करके उन्हें कहा कि आपकी पार्टी और जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां हैं। मुशर्रफ दौर में आपको बहुत सी पेशकशें हुई, लेकिन आपने उन्हें ठुकरा दिया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और वजीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार राना तनवीर ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की, जो कारगर साबित न हुई। याद रहे कि इससे कबल भी चौधरी निसार 2 मरतबा अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं, मगर वजीर आजम ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। अपोजिशन की जानिब से चौधरी निसार को मुख्तलिफ पेशकशें जारी हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें पार्टी छोड़ने का भी मशवरा दे रहे हैं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना है कि मेरे तजुर्बे के मुताबिक चौधरी निसार नून लीग को नहीं छोड़ेंगे। सियासतदान एक तरफ, सोशल मीडिया पर भी चौधरी निसार टॉप ट्रेंड बन गए हैं। नून लीग के हिमायती कहते हैं कि चौधरी निसार धोखा नहीं देगा, जबकि PTI के टाइगर्स का कहना है कि चौधरी निसार अब तहरीके इंसाफ में शामिल हो जाएं। उधर कॉन्फ्रेंस के मुलतवी होने पर तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि वजीर दाखिला चौधरी निसार ने नासाज तबीयत के बायस 1 रोज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी की। डॉक्टरों ने कमर में शदीद दर्द के बायस वजीर दाखिला को मुकम्मल आराम दिया है। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए, इस सारे मामले में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। अब बात यह है कि कमर का तकलीफ, ये कमर की तकलीफ बड़ी जालिम है। कभी ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब को होती है तो वो उस वक्त होती है जब उनको भी गिरफ्तार किया गया था। फिर जब गिरफ्तारी का वक्त आता है जनाब मुशर्रफ का, तो वो भी पाकिस्तान से इस कमर की तकलीफ की वजह चले जाते हैं। कभी मसल भी पुल हो जाते हैं, अगर आपको याद हो। हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये है स्क्रीन से गायब होने का तरीका, जान बचाने का तरीका कि आपने स्क्रीन पे नहीं आना। अच्छा मेरी कमर में तकलीफ है, मुझे बैठा नहीं जा रहा। बहरहाल बहुत साहब, ये मेरे ख्याल से को यही कहा जाए। मेरे ख्याल है 2 बातें जो है हमें जरूर कहनी चाहिए। वो ये कि एक तो मुशाहिदुल्लाह साहब ने ये कहा कि देखिए इख्तिलाफात जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ या पार्टी के कुछ रहनुमाओं के साथ वो पुराने इश्यूज हैं, तस्लीम किया मतलब है कि वो नए नहीं है। लिहाजा अब वो एग्रावेट क्यों हुए हैं, क्या सूरत हाल है, वो तो हम जब तक चौधरी निसार की ज़बानी नहीं सुनेंगे, बाकी सारी जो है वो स्पेकुलेशन है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को चौधरी निसार की सूरत में एक इतना बड़ा रहनुमा खोना पड़ता है, वो पार्टी वार्टी छोड़ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का ज़ाती भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एज ए पार्टी भी। जी बुखारी साहब, ये उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे सबसे जो बड़ी हैरानी है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रही कि पार्टी के अंदर चौधरी निसार का सबसे बड़ा दोस्त हमेशा मियाँ शहबाज शरीफ साहब रहे हैं। और कहा यह जा रहा था, कल मुझे किसी बासर बंदे ने कहा था जो कुछ चीज़ों को जानता है, कि बड़े मियाँ साहब चले गए मरी और छोटे मियाँ साहब शाम को चौधरी साहब को ले जाएंगे मरी और सब तय हो जाएगा। लेकिन देखें, कल भी ऐसा नहीं हुआ, आज भी ऐसा नहीं हुआ। मेरी इत्तला ये है, मुझे ये बड़ा एक अजीब सा लग रहा है कि मियाँ शहबाज साहब से वो मिलने से गुरेज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आपको याद हो तो जब ये परसों फैसला जो है वो जब महफूज किया गया था, जिस रोज़, उस रोज़ सबसे पहली मुलाकात जो शहबाज शरीफ ने की थी वो थी चौधरी निसार से। और आज भी कुछ अंदरूनी इतलात या इंडिया या इंडिकेशंस ऐसे हैं कि ये जो लास्ट मिनट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये जो आज तब्दीली हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल के लिए मुलतवी हुई है, इसके पीछे भी शहबाज शरीफ साहब का ही हाथ है। खुदा करे जी, हम कब चाहते हैं कि पार्टियां तबाह हों, हम तो चाहते हैं कि पार्टियां कायम रहें। पाकिस्तान में सियासत चलती रहनी चाहिए। वह जब इसराइल एक हमारी जान इंडिया से नहीं छूटती, वहाँ मुसलमानों की जान इसराइल ने पकड़ी हुई है। देखिए 2 खित्ते अहम खित्ते हैं, एक ये है, एक वो तेल वाला खित्ता है। यहाँ भी वही वजह है कि पाकिस्तान का एक जाए वकू ऐसा है, वहाँ इसराइल को लाके बिठा दिया गया क्योंकि वो पूरा जो खित्ता है वो माला माल है, ताकि अरबों के ऊपर एक दबाव खौफ रखा जाए। अब ये जो सूरत हाल है ये तंग कर रही है। शुएब, मैं मुख्तसर सी बात रिपोर्ट देख लेते हैं। मेरे ख्याल से 2 इंटरनेशनल दहशत गर्दों के बीच मुसलमानों की तबाही का एक कंपटीशन है, एक टूर्नामेंट चला हुआ है। इसी तरह से रुथलेसली वहाँ वो मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, हत्ता के मस्जिद अक्सा में
اب جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی، یہ پوری صدیوں میں کبھی نہیں ہوا، اب ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ادھر آپ دیکھیے جو وائرل ویڈیوز ہوئی ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، جس طرح سے نہتے کشمیریوں کو رuthlessly مارا جا رہا ہے اور کہیں گاؤں رکشا کے طور کے نام پر قتل کیے جا رہے ہیں، ابھی ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، تلواروں کے ساتھ ٹکڑے، سر وہ چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی ہیں جو بھارت میں اور اسرائیل میں اب ہو رہی ہیں۔ یہ رپورٹ کا آپ کہہ رہے تھے جو ہے بالکل، یہ رپورٹ آپ پہلے دیکھ لیجئے پھر باقی شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ کئی دہائیوں سے فلسطینی عوام کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کی سرزمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیلی ظلم و بربریت کی وجہ سے گزشتہ 7 دہائیوں میں ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں زخمی ہو گئے۔ بیت المقدس تمام مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ مسلمانوں سے متعلق اس سرزمین کی المناک داستان 1948 میں پہلی عالمی جنگ کے بعد لکھی گئی۔ اسرائیل کا وجود میں آنا ایک عالمی سازش تھا۔ تقریباً 70 سال قبل اس سرزمین کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے ماتحت ہوا کرتا تھا اور صرف 2% حصے پر صہیونی آباد تھے، لیکن عالمی برادری کی خاموشی کی وجہ سے آج غاصب صہیونیوں نے فلسطین کے بیشتر حصے پر قبضہ کرنے کے ساتھ برسوں سے فلسطینیوں کو ہر قسم کی جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ I will carry this message to Cairo tomorrow. I will also be consulting with President Abbas in Ramallah. Let me also say, to echo the Prime Minister, I am very pleased that the Iron Dome defense system is performing so well. Our partnership in support of this system represents America's enduring commitment to the safety and security of the Israeli people and to Israel.